یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ میں رہو، ان کی حمایت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ اگر آپ کا ساتھی اچھا ہے تو امید ہے کہ آپ اچھے بن جائیں گے، اگر آپ کا ساتھی برا ہے تو تجربہ بتاتا ہے کہ آپ برے بن جائیں گے، اور اگر برے نہ بھی ہوئے تو بدنام ضرور ہو جائیں گے۔ اور یقیناً صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس کے معاملے میں بھی شک میں، نہیں میں اچھا ہوں، میں کسی کے ساتھ بھی رہوں مجھے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ ایسا نہیں ہے، اچھے اور برے ساتھی کا فرق پڑتا ہے ہماری زندگی پر۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 2378 نمبر پر، حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طور طریقے پہ ہوتا ہے۔ اے میرے ماننے والوں، غور کر لیا کرو، کئی بار سوچ لیا کرو، کسی سے دوستی کرنے سے پہلے، کسی کا ساتھ اختیار کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پہلے غور کر لیا کرو، سوچ لیا کرو، اس کے ذریعے سے میرے دین کا، میری دنیا کا نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث تو بتلا رہی ہے کہ ساتھی کے اچھے اور برے ہونے سے فرق پڑتا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں ما من شیء ادل علی شیء من الصاحب علی الصاحب، کسی انسان کے بارے میں اگر جانکاری لینی ہے، اس کا طور طریقہ کیسا، اس کی عادت کیسی ہے، اس کا نیچر کیسا ہے، یہ آدمی کیسا ہے، تو اس کے دوست سے زیادہ بہتر اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اگر بتائے تو ٹھیک، ورنہ اس کے دوست کو دیکھ کر سمجھ لو کہ ویسے وہ بھی ہوگا۔ مدارج السالکین کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجالسۃ الصالحین تحولک من ستۃ الی ستۃ، نیک لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھو گے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بناؤ گے، سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھی ذہن کے لوگوں کے ساتھ اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو 6 برائیوں سے نکال کر 6 نیکیوں کی طرف تمہیں وہ لے کر آ جائیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرما رہے من الشک الی الیقین، اگر تم علم والے کے پاس، نیک انسان کے پاس بیٹھو گے، اگر تمہیں تمہاری شریعت کے بارے میں، تمہارے دین کے بارے میں شک ہے تو یقین ہو جائے گا، کیونکہ تمہیں علم ملے گا، اور علم کے آنے کے بعد انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ من الشک الی الیقین، شک کی دنیا چھوڑ کر تم یقین کی طرف چلے آؤ گے۔ ومن الریاء الی الاخلاص، اگر تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، نیک اعمال کے ذریعے سے تمہارے دل میں جو ریا نمود دکھاوا آ جاتا ہے، ان کی نصیحت کے بعد ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے دل میں اخلاص آ جائے گا، اور سچی نیت سے تم نیک اعمال کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق بن جائے گا۔ وَمِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ، نیک لوگوں کے پاس، عبادت گزار لوگوں کے پاس اگر اٹھا بیٹھا کرو گے، اگر تمہارا دل، تمہارا دماغ اللہ کی عبادت سے خالی ہو چکا ہے تو تم غفلت کی دنیا کو چھوڑ کر ذکر و اذکار کی دنیا میں آ جاؤ گے، عبادت کی دنیا میں آ جاؤ گے۔ وَمِنَ التَّرْغِيبِ فِي الدُّنْيَا إِلَى التَّرْغِيبِ فِي الْآخِرَةِ، اگر تمہاری زندگی ایسی بن گئی کہ تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، مکمل طور سے اپنی 20 انگلیوں سے تم دنیا پکڑ کے بیٹھے ہو، اپنے دانتوں سے دنیا کو جکڑ کے بیٹھے ہو، تمہیں آخرت یاد ہی نہیں آ رہی ہے، بس دنیا کے لیے تمہارا جینا و مرنا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ سوچ نہیں رہا ہے، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر تمہاری حالت ایسی بن گئی ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے آخرت کو یاد کرنے لگو گے، دنیا کے ساتھ ساتھ تم اپنی آخرت کی بھی فکر کرنے لگو گے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی تصدیق ہو جائے گی، اس کے مصداق بن جاؤ گے۔ ومن الکبر الی التواضع، اکیلے رہنے کی وجہ سے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اگر تم کبر و غرور کے شکار ہو گئے ہو، اگر تم گھمنڈی بن گئے ہو، نیک لوگوں کے ساتھ آؤ گے تو رب العالمین تمہیں اس کی برکت سے تواضع سکھا دے گا، تمہارے اندر ہمبلنس آ جائے گا، تمہارے اندر اللہ رب العالمین کے لیے جھکنا آ جائے گا، تمہارے اندر سے غرور ختم ہو جائے گا۔ ومن سوء النیۃ للنصیحہ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اگر تمہاری نیت خراب رہتی ہے، لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہو تو خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اچھا سوچنے لگو گے۔ نیکی کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت، سچوں کی صحبت کے یہ فائدے ہوتے ہیں، اور یقیناً اثر پڑتا ہے۔ اگر اثر نہ پڑتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے کہ ایک بچہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو جس دین میں لے جانا چاہے لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی اسے یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اسے نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی اسے مجوسی بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ ماں باپ کی صحبت جو اولاد کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑا ریلیشن ہے، ساتھ ہے۔ ماں باپ اگر خراب ہے تو اولاد خراب، ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد اچھی۔ اولادیں اگر آپ کے پاس کئی ہیں تو بڑے بیٹے کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، بڑے بچے کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تربیت تو سب کی ہونی چاہیے، لیکن بڑے کی اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد کی اولادیں اسی کو فالو کریں گے، اس کے بعد کی اولادوں کا دوست وہ بڑا بچہ ہوگا یا بڑی بچی ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ نے اس پہ غفلت برت دی تو آنے والی اولاد مشکل ہو جائے گا اس کی تربیت کرنا، اور اگر آپ نے اس کو سنبھال لیا تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو اپنے اولاد کی تربیت کرنے میں۔ اس لیے بڑے بچوں پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ گھر میں آئی ہوئی بڑی بہو، ساس اگر اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرے اور اس کی اچھی تربیت کر لے جائے، اچھا ساتھ نبھا لے جائے، تو باقی بہویں انشاءاللہ اس کے لیے باعث نعمت ہوں گی، زحمت نہیں ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی کے ساتھ رہتا نہ ہو، انسان ہوتا ہی ہے وہ جو کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے، اسلام میں تبتل حرام ہے، الگ تھلگ دنیا سے کٹ کے رہنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ سماج و معاشرے میں رہیں، سماج و معاشرے میں رہ کر دین کے اوپر عمل کریں۔ جب آپ کے دین کو مشکل آ جائے کہ آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے تو وہ سچویشن الگ ہے، ورنہ دنیا کے ساتھ رہ کر اپنے دین پر چلنا یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے، اسلام کا یہی مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور سچے ساتھی کی تلاش کے لیے باقاعدہ حکم دیا۔ سنن ترمذی کی روایت 2395 حسن درجے کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اے میری امت کے لوگوں، دوست بنانا اگر ہے، ساتھی اگر کسی کو بنانا چاہتے ہو تو مومن آدمی کو اپنا ساتھی بناؤ، نیک انسان کو اپنا ساتھی بناؤ۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، اور یاد رکھو، کوشش بار بار یہ کرو کہ تمہارے دسترخوان پر نیک آدمی بیٹھے اور تمہارے ساتھ کھانا کھائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نیک دوست بناؤ۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فلسفے کو، تربیت کی اس راز کو مثال دے کے اپنی امت کو سمجھائی۔ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 2628 نمبر پہ صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مشک و عنبر بیچنے والا عطر فروش اور بھٹی میں پھونک لگانے والا ایک انسان۔ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کسی پیشے کو، کسی پروفیشن کو آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اچھا اور برا ساتھی کیا ہوتا ہے، کیا ہماری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو بیچنے والا، مشک و عنبر بیچنے والا، اگر اس سے تمہاری دوستی ہو جائے، اما ان یحذیک، وہ تمہیں اپنے عطر میں سے کچھ تحفہ دے گا، لگاؤ گے خوشبو آئے گی، یا تحفتن وہ اپنے ہاتھ سے خود تمہارے کپڑے میں بدن میں خوشبو لگا دے گا، تمہیں خوشبو مل جائے گی، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا اپنے اس دوست عطر فروش سے تم عطر خریدو گے، اس کو استعمال کرو گے، تب بھی تمہیں خوشبو مل جائے گی۔ اگر تم خرید بھی نہیں رہے ہو، وہ تمہیں تحفہ بھی نہیں دے رہا ہے، لیکن تمہیں عطر بیچنے والے سے صرف دوستی ہے، اس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، تم کو اچھی خوشبو کم سے کم اس کے ذریعے سے مل جائے گی۔ خوشبو پہ تو روک کوئی لگا نہیں سکتا ہے۔ عطر فروش سے دوستی ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں 3 کنڈیشن ہے، وہ گفٹ کرے گا تب بھی تمہارا فائدہ، تم خریدو گے تب بھی تمہارا فائدہ، نہیں خریدو گے نہ گفٹ کر رہا پھر بھی تمہیں خوشبو تو ملے گی۔ اور بھٹی میں پھونک مارنے والے لوہار کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھی، برے دوست سے دی ہے۔ اما ان یحرق ثیابک و بدنک، اگر تم نے بھٹی والے سے دوستی کر لی، اس کے پاس تم جا کر بیٹھو گے، وہاں اٹھنا بیٹھنا بناؤ گے، یا تو تمہارا کپڑا جلا دے گا یا تمہارا بدن جلا دے گا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا، یا تو تم بری بو پاؤ گے، بری ہوا پاؤ گے، برا ماحول پا جاؤ گے، صاف ستھرا ماحول تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ 2 مثالیں ہمارے نبی نے دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرما رہے فتح الباری میں، اور کہتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اس آدمی سے دوستی نہ کی جائے، اس کا ساتھ نہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے دین میں یا دنیا میں یا دونوں میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی رغبت دے رہے ہیں کہ ایسا ساتھی تلاش کرو، ایسا دوست تلاش کرو جو دین میں یا دنیا میں یا دونوں میں آپ کو نفع پہنچا سکے، آپ کو فائدہ دے سکے۔ اگر صرف دین کا فائدہ دے رہا تب بھی، صرف دنیا کا فائدہ آپ کو حلال طریقے سے دلوا رہا تب بھی دوستی صحیح ہے، اور دونوں کا دلا رہا تو سب سے بہترین دوست ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ہمیں سمجھائی، اور اتنی آسانی مثال، بازار کی مثال جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اللہ کے نبی نے اس لیے دی ہے تاکہ میری امت کا بچہ بچہ، جوان بوڑھا، مرد عورت سب سمجھ جائے کہ اگر اپنے ساتھ والوں کے لیے تم اچھے ہو جاؤ گے، تمہارا ساتھی اچھا ہو جائے گا، اگر تم ساتھ اچھا تلاش کر لو گے تو تم بھی اچھے ہو جاؤ گے، اسی کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے بن جاؤ۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کیجئے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کیجئے، نیک بننے کی کوشش ہمیشہ کیجئے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ شاعر کہتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تم نیک بن جاؤ گے، بدبختوں کی، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے۔ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی کوشش کرتے تھے۔ جب کسی شہر میں جاتے، کسی سے جان پہچان نہیں ہوتی تھی، وہاں ان کو رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، سال گزارنے ہیں، کسی بھی مقصد سے جاتے، تجارت کے مقصد سے یا دعوت و تبلیغ کے مقصد سے یا کسی اور مقصد سے یا ہمیشہ کے لیے وہاں ہجرت کر کے جاتے، تو صحابہ کرام دوستوں کو تلاشتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آ کے ہم سے ملا، ہم سے دوستی کی، ہم نے اس سے کر لی، دوستوں کو تلاشتے تھے، اور اگر مشکل ہونے لگتی تھی تو نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے۔ کئی ایک صحابہ اور تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی شہر کے اندر گئے، شام میں گئے، فلاں شہر میں گئے،
2 رکعت نماز پڑھی، مسجد میں پہنچے، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تعالیٰ نیک دوست عطا فرما، اجنبی شہر میں آیا ہوں، اجنبی لوگ ہیں، میں کسی کو نہیں جانتا، اے اللہ میں یہاں پر آ کر زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر آ کر میں دعوت و تبلیغ یا پھر بزنس کا کام کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ ساتھی مجھے اچھا مل جائے، اس کے لیے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اور ان کو دوست اچھے ملے، صحابی نے دعا کی تو صحابی ہی دوستی مل گئی، تابعی نے دعا کی صحابی دوست مل گئے، اور یہ باقاعدہ روایتوں میں موجود ہے کہ دعائیں کی اور دعائیں قبول بھی ہوئی، اللہ رب العالمین نے قبول بھی کی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، ایک ایسی دعا ہے جو شاید ہم میں سے کوئی نہ مانگتا ہو کہ اچھا دوست اللہ مجھے عطا فرما دے۔ آج تو حالت یہ کہ لوگ اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی نہیں دعاؤں میں مانگتے، اچھی اولادیں بھی دعاؤں میں نہیں مانگتے، بس مل جائے کسی طریقے سے بیوی، مل جائے کسی طریقے سے شوہر، مل جائے کسی طریقے سے اولاد، جبکہ اس میں بھی حسن، جمال، کمال، اچھائی، خوبی، سیرت، صورت، سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم 489 نمبر پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جب سوتے تھے دائیں بائیں ادھر ادھر میں بھی سو جایا کرتا تھا، میرا کام کیا تھا، وَكُنْتُ أَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، اللہ کے نبی کو جب پانی کی ضرورت پڑتی، وضو بنانے کے لیے میں پانی جھٹ سے دوڑ کے لا کر اللہ کے نبی کو دے دیتا، اللہ کے نبی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی، پانی میں پیش کرتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا رہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی ایک دن میری خدمت سے خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا، سل اے ربیعہ، مجھ سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ صحابی نے موقع کو غنیمت سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، آپ کی رفقت چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا ساتھی ہونا چاہیے، آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، بس یہی میری ایک خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ تم کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں نہیں، بس اتنی سی چیز کافی ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دیا جاؤں، آپ کے ساتھ میں مجھے جنت میں جگہ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ اگر جنت میں میرے ساتھی بننا چاہتے ہو، جنت میں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو تو میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، رب العالمین تمہیں میرا ساتھی بنا دے گا، لیکن مدد یہ کرو، صرف میری دعا کے بھروسے نہ رہو، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، میری مدد کرو اس دعا کی قبولیت میں، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں رب العالمین تم کو میرا ساتھی بنا دے۔ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن نے کہا اس سے بہترین دوستی اور ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے، خالص دین کی پیروی کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کی بارشیں فرمائی ہیں، جیسے نبی لوگ، جیسے صدیقین لوگ، اور جیسے شہید لوگ، اور جیسے نیک لوگ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا بہترین دوستی ہے اگر کسی کو نبیوں کی دوستی مل جائے، کسی کو صدیقین کی دوستی، شہداء کی دوستی اور اولیاء کی، نیک لوگوں کی دوستی مل جائے، اس سے بہترین دوستی اور ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟
نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا ہو. صدیق وہ ہوتا ہے جو کمال ایمان کے ساتھ ساتھ کمال اطاعت سے بھی متصف ہو. شہید وہ ہوتا ہے جو میدان کارزار میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا. اور نیک وہ ہوتا ہے جو تمام وہ کام جو اللہ نے حکم دیے ہیں کرتا ہو اور وہ کام تمام چھوڑ دیتا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے یہ ان 4 کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. اور بالکل اس کے مخالف جو لوگ اللہ اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتے ہیں, دوستی بس ایٹ رینڈم ایسے ہی بائی لک بائی چانس کسی سے بھی کر لیے, اس میں نیک اور برے کی کوئی تمیز نہیں اور خود بگڑتے چلے جاتے ہیں, کل قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں بتایا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 27, 28, 29 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. منظر اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا, ایک ظالم انسان جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا ہے؟ غلط دوست چن لیا ہے, غلط راستہ چن لیا ہے, غلط رہنما چن لیا ہے. اگر آپ غلط دوست چنیں گے تو خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, غلط راستہ چن رہے ہیں تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, غلط رہنما چن رہے ہیں تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ظالم اسی لیے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ, یہ ظالم شخص اپنی ہی دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا, نوچ رہا ہوگا, اور ایسی ہی حالت میں اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا, کاش کہ میں نے رسول کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا. زندگی گزارنے میں, معاملات کرنے میں, عبادات کرنے میں نے رسول کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش, ہائے میری مت ماری گئی, ہائے افسوس, کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی, نصیحت آ جانے کے بعد, حق بات آ جانے کے بعد, سمجھ لینے کے بعد میں اپنے اسی جگری دوست کی وجہ سے راہ راست پہ نہ جا سکا, نبی کے راستے کو اپنا نہ سکا, میں دین حق کو قبول نہ کر پایا. میرے دوست نے مجھے صحیح راستے پہ جانے سے روکا, مجھے غلط عادتیں لگوائی. کاش کہ میں نے اسی دوست کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ عین موقع پہ انسان کو دھوکہ دے دے. قرآن کی آیت دیکھی اللہ تعالیٰ نے, جو ہم مرنے کے بعد ہونے والا ہے, جو ہمیں نہیں معلوم ہے, اللہ تعالیٰ اس کا منظر بیان فرما رہا, اور یہ ہوگا. انسان افسوس کرے گا کہ رسول کا راستہ نہیں اختیار کیا. رسول کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ غلط سنگت کی وجہ سے, غلط دوستوں کی وجہ سے. تو اس کے اوپر بھی افسوس کرے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غلط لوگوں سے دور رہو, غلط مجلسوں سے دور رہو, غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرو. اور یاد رکھو, دین کا اگر نقصان ہوا تو بہت بڑا نقصان ہوا. آپ کے دنیا کا بھی اگر نقصان ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ ساتھ چھوڑ دو, وہ مجلس چھوڑ دو. اور اگر آدمی اسلام کے اصول کو اپنا لے, کوئی آدمی بے روزگار نہیں رہے گا, کوئی آدمی نقصان میں نہیں رہے گا, اور ہر آدمی پوزیٹیو سوچنے لگے گا, صحیح سوچنے لگے گا, اپنی فکر کرنے لگے گا, اپنے آل اولاد کی فکر کرنے لگے گا. وہ خود سدھرے گا, گھر بار کو سدھارے گا, سماج کو سدھارے گا, معاشرہ سدھرے گا, ملک سدھر جائے گا. غلط سنگت بہت بری چیز ہے. اسی لیے قرآن میں ایک بات بڑی پکی کہی گئی ہے اور چونکا دینے والی بات ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں جتنی جگری دوستیاں دنیا میں ہیں, جگری دوستی میں اپنے ٹرم میں یوز کر رہا ہوں, ورنہ قرآن میں اس کو خلیل کہا گیا, یعنی جو آپ کا سب سے قریبی دوست, بیسٹ فرینڈ جس کو آپ کہتے ہیں, قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اگر دنیا میں 2 دوست صرف یہ سوچ لیں کہ میرا جگری دوست
10 سال بعد میرا سب سے بڑا دشمن ہوگا، وہیں سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے سارے قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب قریبی دوستی کرنے والے لوگ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ پھر ایسی دوستی کا کیا فائدہ؟ الا المتقین، متقی لوگ دشمن نہیں ہوں گے، وہاں بھی دوست ہوں گے۔ اس آیت کا میسج یہ ہوا کہ دوستی کرو غلط چیز کو بنیاد بنا کے نہیں کہ چلو ایک ساتھ ہم لوگ شراب پئیں گے۔ یہ دوستیاں کل قیامت کے دن دشمنی کی وجہ بنیں گی۔ گناہ کرنے کے لیے اگر آپ نے دوستی بنائی ہوئی ہے کہ چلو ایک ساتھ ہم بے ایمانی کریں گے، نہ تم کسی کو بتاؤ گے نہ ہم کسی کو بتائیں گے، کل قیامت کے دونوں ایک دوسرے کی پول کھولیں گے، ایکسپوز کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دوستی کی اگر بنیاد گناہ ہے، شریعت کی مخالفت ہے، تو ایسی دوستی کل قیامت کے دن دشمنی کی وجہ بنے گی اور ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لیکن اگر دوستی کی بنیاد اسلام ہے، ایمانداری ہے، سچائی ہے، محبت ہے، مطلب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہاں بھی دوست بنا کے رکھے گا۔ اور اسلام نے آپ کو کیا نہیں دیا، ہمیں کیا نہیں دیا؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دین کا فائدہ ہے دوستی کر لو، دنیا کا فائدہ دوستی کر لو، دونوں فائدہ دوستی کر لو۔ ایسی دوستیاں بڑی مبارک دوستیاں ہیں، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک تابعی ہیں بہت بڑے محدث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی ایک عادت تھی، مسجد میں نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، مسجد سے باہر سیدھے اپنے گھر، برابر کنٹینیو یہی کام کر رہے ہیں۔ نماز پڑھی سلام پھیرے گھر، نماز پڑھی سلام پھیرے گھر۔ اب باقی جو مصلیان تھے آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ؟ ایک دن روکا جناب علی ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، کچھ بات چیت ہو جائے؟ ہوتا نا کہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں، مسجد کے باہر بیٹھ کے باتیں کرنا، کہا ایسا کیوں نہیں آپ کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ ظاہر سی بات ہے جتنے نمازیں ہیں سب نیک لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے نیکی ہیں، ورنہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے اس کو کیسے ہم نیک کہہ دیں گے؟ نیک لوگ ایک نیک آدمی سے کہہ رہے ہیں آپ سلام پھر کے چلے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اجلس مع الصحابۃ والتابعین وانظر فی کتبہم وآثارہم فما اصنع معکم انتم تغتابون الناس۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے نمازی دوستوں، میں نبی کے صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں نبی کے صحابہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہوں، میں تابعین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنا کے رکھا ہوں، میں ان کو کتابوں میں پڑھتا ہوں، میں تابعین کو کتابوں میں پڑھتا ہوں، ان کے آثار کو دیکھتا ہوں، ان کی زندگی کو کھنگالتا ہوں۔ میری زندگی صحابہ اور تابعین کو پڑھنے میں جا رہی ہے، نبی کی سیرت پڑھنے میں جا رہی ہے۔ میں گھر جانے کے بعد کتابیں اٹھا کر صحابی کی زندگی پڑھتا ہوں، میں نبی کی زندگی پڑھتا ہوں، میں تابعین کی زندگی پڑھتا ہوں، میں نیک لوگوں کی سیرت اور ان کی زندگی پڑھ کر ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں کیا کروں؟ ہماری مجلسوں میں کہیں نہ کہیں چاہے نہ چاہے غیبت بھی ہو جاتی ہے، میں بیٹھوں گا تو غیبت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ وقت گزارنا بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں چلے جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک تابعی تھے، ایک محدث تھے۔ اچھی صحبت، اچھا دوست، اچھا ساتھی ملنا زندگی کے ہر موڑ پہ ضروری ہے، چاہے بچپنا ہو، دہلیز جوانی کی ہو، جوان ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ہر وقت آپ کو یہ دوستی، یہ اچھے ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ اکیلے پن کی زندگی بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور بڑے بڑے گناہ اس سے کرواتی ہے، اور اکیلے رہنے میں خطرہ یہ ہے کہ شیطان آپ پر حملہ کرنے میں آسانی سمجھتا ہے، اور ایک ساتھ وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان کا بھی حملہ آپ پر نہیں ہو سکے گا۔
اس لیے ایک باپ پر بھی یہ فرض ہے کہ اپنے اولاد کے لیے فکر کرے کہ میرے اولاد کے دوست کون ہیں. اگر مارکیٹ میں سماج میں کوئی دوست نہیں ہے، خود ایک باپ اپنے بچے کا بہترین دوست بن جائے، ایک ماں اپنی بیٹی کی بہترین دوست بن جائے، ایک ساس اپنی بہو کی بہترین دوست بن جائے، ایک ٹیچر اپنے شاگرد کا بہترین دوست بن جائے. کیونکہ دوستی کے بغیر اس دنیا اور سماج میں رہنا مشکل ہے. انسان کی فطرت ہے، انسان ساتھی تلاشتا ہے، اگر صحیح نہیں ملتا تو غلط تلاش ہی لیتا ہے. اس لیے صحیح ساتھی کا چین کرنا بہت ضروری ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت دل اور سخت جان فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا، اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اس جہنم کی ایندھن اللہ نے انسان اور پتھروں کو بنایا ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے انسانوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. جہنم سے بچانے کے لیے اپنے اولاد کی صحیح تربیت ضروری ہے، اپنے اولاد کے لیے صحیح ساتھی ڈھونڈنا ضروری ہے. آج جو ہمارا یہ خیال بن گیا میرا بچہ یہ تو مارکیٹ میں جا رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ چل کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، ہمیں کیا پریشانی. آج کے زمانے میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اے میرے ساتھیوں، اے لوگوں، اللہ کی قسم قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے. اگر آپ کے بچے کا کوئی غلط دوست ہے تو کل قیامت کے دن آپ کی بھی ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے. غلط دوست بھی نہیں ہونا چاہیے. غلط سنگت، بچہ برا ہو جائے گا تو کل کو آپ روئیں گے میرا بیٹا بگڑ گیا. لیکن بگڑنے کی وجہ کیا بنی؟ یہی ہوتی ہے جس کو اسلام نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کیجئے، کامیاب لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجئے، ان کی عادات، ان کی حرکتوں پہ نظر رکھیے، سوچئے، سیکھیے اور زندگی میں ترقی کریے. یہی اسلام کہتا ہے. فالتو کی زندگی اسلام والی زندگی نہیں ہوتی ہے. ایک طرح سے انسان اسلام والی زندگی اگر گزارنا چاہے گا تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین.